خواب اور ان کی تعبیر، اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کو آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور ریاض الجنہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو ایسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ 3 سال تک ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ماشاءاللہ دونوں بھائی کمبینیشن ایک جیسا، کہیں پہلے تو نہیں بات ہوئی تھی کہ اتفاقاً مل گیا بلو؟ نہیں، بالکل اتفاق۔ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مجھے چند ایک چیزیں یہاں پہ کہنا بہت ضروری ہو گئی کہ مجھے تقریباً کوئی 30-40 کے قریب کمنٹس یہاں پہ موصول ہو چکے تھے، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے پچھلے سیگمنٹ میں قاری ابراہیم محمدی صاحب کے حوالے سے تھے۔ بہت آپ پیار کرتے ہیں ان سے، محبت بھرے بہت سارے جملے یہاں پہ لکھے گئے ہیں، ان کو ویلکم کہا گیا ہے۔ اور ایک چیز جو یہاں پہ ابھی مجھے پتہ چلی کہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا تھا ٹریول کرنے سے، لیکن وہ پھر بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ محبت کے لیے، دین سے محبت کے لیے، آپ سے محبت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دعوت پھیلانے کے لیے، اس محبت کے لیے یہاں پہ آئے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ گھر بھی لے کے جائے اور وہ صحت مند رہیں۔ جی میں بالکل آمین، جی بالکل آمین، اور ان کے آنے کا شکریہ۔ اگر یہ میں کمنٹس اس وقت پہلے پڑھ لیتا، پاسبل ہوتا، تو میں اس وقت بھی ان کا شکریہ ادا کرتا، لیکن شکریہ بہرحال جب بھی ادا کر دیا جائے وہی ٹھیک ہے، پہنچ جائے گا ان تک۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور خواب بہت سے ہیں یزمانی صاحب، ان خوابوں کا کیا کیا جائے؟ ڈسکس کر لیا جائے یا جلدی جلدی بس نمٹا دیا جائے؟ جیسے آپ ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پوچھا گیا وہ خواب جن کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، ایسے بھی کوئی خواب ہوتے جن کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب تعبیر پوچھ لی جاتی ہے اور پھر یعنی ہم نا بہت احتیاط سے بعض تعبیریں بتاتے ہیں، جی، تو پھر اگر اس طرح کی چیز ہو جائے، نقصان دہ چیز وہ واقع ہو جائے، پھر ظاہر برا لگتا ہے۔ جی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس طرح کا خواب اگر دیکھے تو اس کو زائل کر دینا چاہیے۔ وہ میں چند خواب بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے۔ جی، مثال کے طور پر اگر ایک شادی شدہ عورت وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جوتا بالکل ٹوٹ گیا، یا اس کا جوتا جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، کوشش کے باوجود ملا نہیں، یا پھر وہ بالکل درمیان سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، اور اصلاح کے باوجود اس کی کوئی ریپیرنگ یا مرمت نہیں ہو سکی۔ اچھا، اور اسی طرح وہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ دیکھے کہ اس کا جو برقع ہے، جی، جو اس کی عبایا ہے، وہ بالکل جل کے راکھ ہو چکی۔ اچھا، اسی طرح شادی شدہ عورت اگر دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر چھت گر چکی ہے۔ جی، اب یہ 3 خواب ایسے ہیں کہ شادی شدہ عورت اگر یہ خواب دیکھ لے تو اسے یہ خواب ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اسے پوچھنا نہیں چاہیے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ میں ہر خواب کی ایک اچھی توجیہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے لیے تعبیر کرو تو اچھے پہلو کی یا خیر کے ساتھ تعبیر کیا کرو۔ لیکن جو اس طرح کے نقصان دہ پہلو یا نقصان دہ خواب ہوتے ہیں تو ہم چند خوابوں کی نشاندہی کر کے اپنے ناظرین کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کے خواب آپ پوچھا ہی نہ کریں، اس طرح کے خواب آپ ڈسکس ہی نہ کیا کریں، کیونکہ جب شادی شدہ عورت کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے یا وہ گم ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے اوپر چھت گر جاتی ہے، یا پھر اس کا جو عبایا یا برقع ہے وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاتا ہے، یہ تینوں صورتوں میں اس کی اپنے شوہر سے علیحدگی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ علیحدگی یا کچھ اور بھی ہو سکتا یعنی ہے شوہر کے حوالے سے۔ جی، اب وہ علیحدگی جو ہے اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ طلاق کے ذریعے سے علیحدگی ہو سکتی ہے، اور یا پھر خدا نخواستہ شوہر کی وفات کی صورت میں اس حد تک جا جی سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک خواب ڈسکس کیا تھا، یعنی ایک عمومی سوال کے طور پر کہ چھت اگر گر جائے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ جی، اس کے ہم نے مختلف پہلو بتائے تھے، اور بتایا تھا کہ اگر نقصان نہ ہو تو پھر انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر نقصان ہوا تو پھر وہاں نیچے کومنٹس میں لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ جب وہ ہمارا اپلوڈ ہوا نا کلپ، جی، جی،
تو اس میں کسی نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا تھا اور اس سے چند دن بعد میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی. دوسرے نے کہا کہ چند دن بعد میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی. اور آپ کو یاد ہوگا وہاں ہم نے تھوڑا سا فرق کیا تھا کہ اگر شادی شدہ دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو اس کا مطلب والد صاحب کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے. اور اگر شادی شدہ عورت دیکھے گی تو اس کے لیے سربراہ اب والد نہیں بلکہ سربراہ اس کا کیا ہے؟ شوہر ہے، وہ اس کی چھت ہے. تو اس لیے بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا خواب دیکھیں، چھت گر گئی، کوئی نقصان ہو گیا، جوتا ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، جوتا گم ہو گیا دوبارہ ملا ہی نہیں، یا جوتا چوری کر لیا گیا دوبارہ کوشش کے باوجود ملا ہی نہیں، یا پھر اس کا موبائل ٹوٹ گیا اور موبائل اس کا گم ہو گیا، نہ اس کی مرمت ہو سکی نہ وہ دوبارہ مل سکا، تو یہ اشارہ ہے شوہر سے جدائی کی طرف یا طلاق یا پھر وفات کے ذریعے سے. اس طرح کا خواب جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بتائیں بھی نہ کسی کو ڈسکس نہیں، بالکل نہیں بتانا چاہیے. اسی طرح اگر دیکھیں کہ بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں یعنی وفات ہو چکی ہے، یا پھر آپ کسی اپنے عزیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور اس کے اندر ڈیتھ ہو چکی، کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کی وفات دیکھی جائے تو وہ لمبی عمر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ اس کا مثبت پہلو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے. لیکن اگر وہ حادثے کی وجہ سے موت ہے، اگر وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہے تو یہاں پر لمبی عمر نہیں بلکہ وہ واقعتاً کسی حادثے کی ہی طرف اشارہ ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثے میں موت تو ہوگی خواب کے اندر لیکن دوبارہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. اچھا، تو ایسا خواب ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اس صورت میں پہلی صورت میں جب ایکسیڈنٹ ہوا، کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہی ہو گیا، بس اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نمودار نہیں ہوئی، تو ایسا خواب ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. وہ واقعتاً کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہوا، وفات ہوئی شوہر کی یا کسی عزیز کی، لیکن پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر ہم کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں، دوبارہ وہ اسی دوران وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی حادثاتی موت ہو کہ جس میں وفات تو دیکھ لی لیکن اس کے بعد اس کی زندگی بھی نمودار ہو گئی، تو ایسا خواب ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پر موت مراد نہیں بلکہ کسی گناہ سے جھنجھوڑنے یا کسی گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی ایک دفعہ موت آ گئی، دوبارہ زندگی دراصل یہ توبہ کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر وفات ہی وفات ہے حادثاتی تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اب اگر اس طرح کے خواب آ گئے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو زائل کیسے کرنا چاہیے؟ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے اس طرح کا خواب ڈسکس نہ کریں، پوچھیں نہیں کسی سے. اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ جس سائڈ پہ دل ہے 3 دفعہ تھو تھو کر دیں. اور پھر آپ اگر دائیں کروٹ پہ ہیں تو اپنی بائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں، اور اگر بائیں کروٹ پہ ہیں تو دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں. 2 کام ہو گئے. اور تیسرا اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رأیت، یا اللہ شیطان سے بھی پناہ دے دے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے بھی پناہ دے دے. 3. اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھے اور 2 رکعت نوافل ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. ٹھیک ہے. اور 5واں کام یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ کسی سے بھی ڈسکس نہ کرے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو شر والا یا جو نقصان والا پہلو ہے وہ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا. سب سے پہلی بات یہ بتائیں نہیں. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے چھت گری ہوئی دیکھی ہے، نیچے سارا کچھ تباہ ہو گیا، میرا جوتا نہیں مل رہا تھا، وہ گم ہو گیا، میں نے اس کا صدقہ تو دے دیا ہے لیکن بتا دیں اس کی تعبیر کیا ہے. یعنی صدقہ بھی دے دیا، 2 نوافل بھی ادا کر لیے اور پھر جو ہے نا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا، پہلے سارے سٹیپ کر لیے، لیکن وہ جو 5واں سٹیپ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا تھا کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا، تو جب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو وہ پہلے والے جو 4 سٹیپس پر ہم عمل کر چکے ہوتے ہیں ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر کر دیتے ہیں ہم نے ڈسکس کر لیا. تو جب ڈسکس کر لیا ہے تو پھر تو اس کی تعبیر ویسے واقع ہو جائے گی اگر حقیقت میں ویسا ہی ہے.
تو اس لیے یہ خواب چند ہیں، ان کو ڈسکس نہ کیا کریں، نہ مجھ کو ایسے میسج بھیجا کریں، نہ کومنٹس کے اندر اس طرح کی چیزیں پوچھا کریں، اور نہ شوہر کے بارے میں اگر دیکھا ہے تو اپنے شوہر سے اس طرح کا ڈسکس کریں، نہ اپنی والدہ سے ڈسکس کریں. بس اندر ہی اندر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پہ آگے پوچھا گیا ہے کیا اچھا خواب جو بظاہر برا معلوم ہو اور اسے اگر زائل کر دیا جائے تو اس کے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں؟ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو نقصان دہ ہوتے ہیں جی. لیکن حقیقت میں جو ہے نا وہ نقصان دہ نہیں ہوتے. لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے برا خواب آ گیا ہے. جی. وہ کیا کرتا ہے، وہ پورا جو پروسیجر ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کو زائل کرنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اپنی کروٹ تبدیل کر لی، صدقہ دے دیا، یا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا، اب یہ برا ہے، یہ نقصان دہ ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو کیا بظاہر برا لیکن حقیقت میں اچھا خواب، اس کو زائل کرنے سے اس کا جو اچھا فائدہ ملنا تھا، کیا اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس سے محروم نہیں ہوتا، اس سے محروم نہیں ہوتا. ٹھیک. کیوں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوئی ہے، بظاہر وہ برا خواب ہے لیکن اس کی خیر یعنی وہ زائل تو ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو زائل کرنا مقصود ہی نہیں تھا. کیونکہ بعض دفعہ ہم نے کئی خواب ڈسکس کیے ہیں جو بظاہر تو برے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تعبیر کا جو پہلو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اچھا، میں یزمانی صاحب کے بارے میں اکثر اظہار تفنن یہ بات کرتا ہوں کہ ڈر والے خواب میں سے بھی اچھی سہولت نکال دیتے ہیں اور فائدہ نکال لیتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ان کا علم میں بتاتے ہیں. سر، ایک چھوٹا سا علم میرے پاس بھی ہے، جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی، کال ہے وہ میں نے لینی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو چلے، اگر اس کو مکمل کر لیتے تو جی. 2 منٹ. اچھا نہیں، کیونکہ وہ لائیو ہے تو لائن کٹ جائے گی، پھر ہم یقیناً اس پہ دوبارہ آ جائیں گے. ایک کالر ہے سندھ سے ہمارے ساتھ، اللہ ودایا صاحب. جی اللہ ودایا صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ میرا ایک کزن ہے جو 25 سال سے وفات پا گئے ہیں نا. 25 سال سے وفات پا گئے. بار بار مجھے خواب میں آتے ہیں کہ وہ واپس گاؤں آ گئے ہیں، کہتے ہیں میں فوت نہیں ہوا ہوں، میں اسے ملنے آ گیا ہوں. پھر سے وہ ملنے آ جاتا ہے، بار بار کئی بار جو ہے نا اس طرح وہ آ جاتا ہے. اچھا، تو آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو چند ایک سطروں میں پوچھ لیجئے تاکہ آپ کی بات بھی کمپلیٹ ہم کر سکیں یہاں پہ اور آگے بھی ہم کوئی کال لے سکیں. شکریہ آپ نے کال کیا. سر، کزن 25 سال پہلے فوت ہوئے، بار بار آتے ہیں ملنے کے لیے، اور ان کا سوال کرنے کا انداز بہت اچھا، جیسا آپ نے کہا مختصر. تو پہلی بات تو یہ 20-25 سال وہ ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں جی، اور ان کو کافی عرصے سے مل رہے ہیں. جی، ان کے ذہن میں جو خطرہ ہے وہ تو الحمدللہ ختم ہو گیا. جی، یعنی عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ 20-25 سال پرانا شخص وہ کیوں مل رہا ہے، وہ پتہ نہیں مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے یا پتہ نہیں، اس طرح کا ڈر ہوتا ہے. جی جی جی. تو الحمدللہ طویل عرصے سے ان کو وہ دوست، ان کا عزیز مل بھی رہا ہے اور یہ آج الحمدللہ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار جو ان کو نظر آ رہے ہیں وہ ان کی کیفیت کیا ہے، اچھے انداز میں نظر آ رہے ہیں یا پھر خدا نخواستہ کمزوری کی کیفیت میں. جی، اگر وہ اچھے انداز میں نظر آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کو اچھے مقام پہ رکھا ہے، اور جن کو اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ خیر و برکت کی آمد ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کو اگر اچھی حالت میں یا اچھی کیفیت میں دیکھا گیا ہے ان کے لیے یعنی خیر و برکت بھی ہے. لیکن اگر وہ کہتے کچھ نہیں، بس نظر ہی آتے ہیں، تو پھر ان کے دیکھیں کہیں کوئی جائیداد کے معاملات، کہیں کوئی بقایا جات، کہیں کوئی ان کے معاملات باقی رہ گئے ہیں جن کو وہ حل نہیں کر پائے، یا ان کی اولاد بھی جو ہے نا آگے حل نہیں کر پا رہی، تو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے. یعنی اگر وہ بار بار آئیں تو کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کچھ چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جن کو حل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ بہتر جانتے ہوں گے، اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کریں گے. جی بالکل، یہ بہتر. ٹھیک ہے، اب وہ بات کمپلیٹ کر لیجئے کہ خواب جو ہے، خواب میں نے کہا کہ فائدے سے محروم ہو جائے بندہ. فائدے سے محروم نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کہا کہ کسی کو آدمی نے دیکھا کہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا، یا اس نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس نے اس کا اثر ظاہر کر دیا کہ یہ تو بڑا خطرناک خواب ہے.
جبکہ قرآن کی جو نص ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وہ کہتی ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، کہ جو قتل کا دیکھنا ہے خواب کے اندر، وہ کسی نہ کسی غم سے نجات کی طرف اشارہ ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم، یعنی کوئی نہ کوئی رستے کی رکاوٹ ختم ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ اب اس بھائی نے قتل دیکھا اور اس نے اثر زائل کر دیا، جبکہ اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ختم ہونے والی، یعنی اس کا اشارہ تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی پریشانی کے خاتمے کی طرف اشارہ تھا۔ تو اب وہ اس کا اثر زائل کرنے کی وجہ سے وہ جو اس کو فائدہ ملنا تھا پریشانی یا رکاوٹ کے خاتمے کا، وہ فائدہ ختم نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ اس کو مل کر رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے اس کا بستر پہ پیشاب نکل گیا ہے، اس طرح کے معاملات، اب وہ بظاہر تو پریشانی والا معاملہ ہی ہے نا، اور اس نے اثر بھی زائل کر دیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، حالانکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا فائدہ ہے وہ کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بیماری ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر بڑا پیشاب دیکھا ہے، اس طرح نکل گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے رزق کی آمد، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی پریشانی اور بیماری کا خاتمہ اور رزق اور دولت کی آمد۔ اچھا اب یہ دیکھیں بالکل ہی اپوزٹ، بالکل اپوزٹ۔ اب اس بھائی نے جو ہے نا اس کا اثر زائل کر دیا اپنی طرف سے، جبکہ اس کے اندر تو کوئی نقصان دہ چیز تھی ہی نہیں، لیکن اس کے اپنے گمان کے مطابق وہ نقصان دہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ نہیں تھا۔ تو اب اس کے بدلے میں جو بیماری سے شفا یا دولت کی آمد ملنا تھی وہ انشاءاللہ ملے گی، وہ اس زائل کرنے سے وہ فائدہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عقیلہ صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ، پوچھ لیجئے جلدی سے خواب۔ اچھا، میں نے یہ خواب پوچھ رہے ہیں کہ 3-4 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت کلچا اور ٹی وی کی آواز بھی بند کرنی ہے عقیلہ بہن۔ اچھا جی جی بولیے۔ 3-4 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب تو میں نے بہت دیکھے ہیں، سب سے پہلے تو میں نے دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں آئے ہیں اور قالین بچھا ہوا ہے بلو رنگ کا، تو میں 2 بچے ہیں میرے ساتھ، میں کہتی ہوں ان کو میں چھوڑ آتی ہوں، یہ آپ کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، میں ان کو چھوڑنے کے لیے جاتی ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ میں اس کا قالین کا حصہ کپڑا پھاڑ کے نا تو اپنے سینے میں رکھ لیتی ہوں، اور میں پھر وہاں سے جو کمرے کا مالک ہوتا ہے نا اس کا بیٹا میرے پیچھے بھاگتا ہے وہ چھیننے کے لیے مجھ سے، لیکن میں وہ بھاگ کے تو اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہوں، اپنی ماں کو خواب میں خواب سناتی ہوں یہی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو مجھے بہت پسینے آ رہے ہوتے ہیں، میں بہت ٹھنڈی برف ہوئی ہوتی ہوں، میری ماں مجھے سینے سے لگا کے نا خوب دباتی ہیں، بھیجتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیپ آ رہی ہے، لائن کٹنے والی ہے میری بہن۔ یہاں تک میں نے دیکھا خواب۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، بہت تعبیر پوچھ رہی ہوں، میں بہت دنوں سے پریشان ہوں، بہت کئی سال پہلے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور میں نے بہت خواب دیکھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، میں اس کے لیے بہت ٹینشن میں رہتی ہوں، پریشان ہوں۔ اچھا چلے وہ آپ لنک بھیجیے گا ہمیں، نمبر بھی ہم نے ایشو کر رکھا ہے 0321024100، اس پہ آپ بول کے یا لکھ کے بھیج دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، سر فرمائیے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یا اس طرح کی زیارت ہوئی ہے، تو جب اس طرح کی زیارت ہو جائے، اب حقیقت میں وہ یعنی ایک احساس بھی اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دین کی طرف راغب ہیں، دین کی طرف رجحان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اور پھر کوئی چیز جو ہے نا انہوں نے وہ کپڑا وغیرہ گرین قالین ہے کاٹ کے کہتی ہیں میں نے رکھ لیا اور اس طرح، اور پھر شاید سینے کے ساتھ بھی کچھ لگایا، لوگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سینہ کیا ہے؟ سینے سے انسان کا وہ نور اور علم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سینے سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کا سینہ جو ہے وہ انشاءاللہ دین کے لیے اور دینی علوم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رستے پہ چلنے کے لیے سینہ کھلے گا انشاءاللہ، تو یہ پریشان نہ ہوں۔ ہاں لوگ جو چھین رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت یا کوئی علم یا کوئی اس طرح کی چیز دے رکھی ہے، تو یہ اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ کروائیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کو کوئی نیکی یا کوئی اس طرح کا رستہ معلوم ہوتا ہے تو وہ خود تو بہت عمل کرتا ہے لیکن وہ بس اپنے تک محدود رکھتا ہے کہ یہ جو بڑی خاص نعمت مجھے ملی ہے نا بس وہ میرے تک ہی رہے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کو پھیلانا چاہیے، تو اس لیے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ دین کے رستے کھلیں گے، علم اور سینے کی کشادگی
وہ اس میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، میرے پاس صرف چند ایک منٹ رہ گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کمپلیٹ کر لیں۔ بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن آج پاسبل نہیں ہے جی کہ میں لائیو یہاں سے لے سکوں، لائیو کالز ہماری آ رہی ہیں جی خیر اینی وے، پوچھا گیا میں نے سنا ہے کہ شام کے وقت کسی کو خواب نہیں سنانا چاہیے، کیا رات کو خواب بیان کرنے سے نقصان ہوتا ہے؟ جی، رات کو سنائیں، دن کو سنائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خواب نقصان دہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی خواب کی کیفیت اور خواب کے اندر کیا ہے، کیا دیکھا گیا ہے، جی یعنی اس کا انحصار اس کے مواد پر ہے، اس کے وقت پر نہیں۔ آپ فجر کے بعد کسی کو سنائیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ہی پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ کس کس نے خواب دیکھا ہے، یعنی یہ جو نشست ہوا کرتی تھی وہ فجر کے بعد ہی ہوتی تھی، کیوں؟ اس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے مسائل وغیرہ پوچھا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ظہر اور عصر کے درمیان سویا ہے اور اس دوران اس کو خواب آیا ہے اور وہ ڈسکس کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نقصان نہیں ہوگا کہ اس نے عصر کے بعد کیوں ڈسکس کیا ہے۔ اور اگر عصر اور مغرب کے درمیان کوئی سو گیا ہے، مغرب کے قریب اٹھا ہے اور اس کو کوئی خواب آتا ہے اور وہ امام صاحب سے جو ہے نا نماز مغرب کے وقت ڈسکس کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نقصان نہیں ہوگا کہ وہ نماز مغرب کے وقت یا رات کے وقت کیوں ڈسکس کیا گیا۔ ہاں اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر یعنی نقصان دہ تھی اور واقعتاً اس کے اندر کوئی نقصان تھا، اس وجہ سے تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بیان کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لے جی چند ایک کمنٹس جو یہاں پہ ہیں میں فردن نام لے لیتا ہوں، لیکن میں ان کے خواب نہیں شامل کر سکوں گا۔ مسمہ نبیل ہیں، سلیمان یونس ہیں، عرفات شیخ ہیں، پھر اس کے بعد عرفان ہے، ریڈ روز آئی ڈی ہے، مدثر خان ہیں، سائم بز کلیکشن ہیں، ابرار احمد ہیں، اور رضیہ حسین صاحبہ ہیں، عثمان عزیز ہیں، ان سب نے ہمیں لکھ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ میں سارے یہاں سے شامل kar سکوں۔ اچھا، ایک کوئک سا رپلائی کر سکتے ہیں خواب کے بارے میں؟ کوئک سا ہے کہ 4 سال کے بچے کو دیکھا ہے کہ اس کی داڑھی ہے، خواب میں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ داڑھی ہے، اور اگر داڑھی یعنی یہ وقت سے قبل جی ایک آپ یہ کہہ لیں سن رشد کو پہنچنے کی طرف اشارہ ہے، اور ثقیل اردو تھوڑا واضح کرتے وقت سے پہلے فہم و فراست مل جانے کی طرف اشارہ ہے، پھر بھی فہم و فراست لے ہی اور وقت سے پہلے جو ہے نا اس کا معاملات کو سمجھنا، اور یہ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ عقل و شعور والا، اور دوسرے بچوں کی نسبت جو خاندان کے ہیں یا ان کی اپنی ہی اگر اور کوئی اولاد ہوگی تو ان میں یہ باصلاحیت اور دوسروں سے نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں، اچھا ہی ہے جی اچھا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لے جی اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری شاہد نواز صاحب۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب۔ سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ آتے ہیں وقت کم کر دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا یہ ٹیکنیک ہے آپ کے پاس کہ فوری طور پہ ایسے ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر باتیں رہ جاتی ہیں ادھوری۔ انشاءاللہ پھر صحیح، انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، بس بات یہی ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی دن کا آغاز کیا کریں، اس سے برکتیں رحمتیں سب کچھ ہم سمیٹ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت سمیٹ سکتے ہیں۔ فائدے ہیں جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی، ہر طرح کے فوائد اس میں شامل ہے، کیونکہ دن کا آغاز اگر برکت سے ہوگا تو پھر دن برکتوں والا ہوگا، ثواب والا ہوگا، رحمت والا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے۔ نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔